لا الہ الا اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کو اس کی قبر میں اس پر نوحہ کیے جانے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ تو نوحہ اس بین کو کہتے ہیں، یعنی جس میں میت کی خوبیوں یا اس کے بعد آنے والی متوقع مشکلات کا اونچی اونچی آواز سے ذکر کر کے رونا پیٹنا، یہ منع ہے۔ اور اس بین کی وجہ سے میت کو اس صورت میں عذاب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ورثاء کو بین کرنے کی وصیت کر گیا ہو۔ یعنی مجھے کسی سے ایک دفعہ یہ بات معلوم ہوئی کہ میری دادی مجھے یہ کہتی ہیں کہ اتنا رونا میرے مرنے پہ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج تمہاری دادی فوت ہوئی ہیں۔ تو یعنی ایک تو یعنی میت کی اپنی وصیت ہو کے رونا اور اس انداز سے رونا، اور دوسرا یہ کہ میت کا اپنا عمل بھی ایسا ہی ہو کہ وہ اس رونے کو بیان کرنے کو جائز سمجھتا ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اس پر عذاب ہوگا۔ لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو، یعنی میت رونے سے منع بھی کرتی ہو اور بیان کرنے سے جو ہے اس کا اپنا طرز عمل بھی ایسا نہ ہو، اور وہ اس چیز کے بالکل خلاف ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے یا آپ نے اس سے منع فرمایا ہے، تو اگر کوئی بعد میں پھر خود سے رو لے ایسا، تو پھر میت کو عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کا تو فیصلہ یہی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اچھا، اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں کو پیٹا اور گریبانوں کو چاک کیا اور جاہلیت کے بول بولے، یعنی بین کیا۔ تو اس حدیث میں، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تو ہم میں سے نہیں کا مطلب کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں، اور جہالت کے بول سے مراد وہی بیان کرنا، نوحہ کرنا، میت کے اوصاف بیان کرنا، یا بعض اوقات میت کی خامیوں کو ہی بیان کرنا، یا علماء اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہائے ہائے کر کے، ہائے میرا شیر، ہائے میرا سہارا چلا گیا، ہائے میرے بچوں کو یتیم کر، یعنی اس طرح کے بول منہ سے بول بول کے رونا جو ہے یہ بین میں نوحے میں شمار ہوتا ہے۔ ہاں، اگر انسان آنسو آنسو رو لے چپ کر کے، تو یہ تو ایک وہ رحمت ہے جو انسان کی دل میں ہوتی ہے، ایک نرمی، تو اس سے منع نہیں کیا گیا۔ ورنہ یہ جو بین کی صورت ہے، یا بعض اوقات عورتوں کو میں نے دیکھا کہ وہ فوراً اپنے ران پہ ہاتھ مارتی ہیں، پیٹتی ہیں، اپنے گریبان چاک کر لیتی ہیں، یا اپنے گالوں کو پیٹنا، اپنے بال کھول دیتی ہیں، تو اس طرح کی تمام باتیں یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ اس چیز کا بھی ثبوت ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی فیصلہ اور قضا پہ راضی ہی نہیں، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی ہو جانا چاہیے اور کوئی بھی شکوہ یا جہالت کا بول نہیں بولنا چاہیے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، تو ان کی بہن رونے لگی اور کہتی تھی، ہائے اے پہاڑ، ہائے ایسے اور ایسے، اور ان کی خوبیاں شمار کرتی تھی۔ تو جب انہیں ہوش آیا تو فرمایا کہ تو نے جو کچھ کہا تو مجھ سے پوچھا جاتا تھا، کیا تو اسی طرح ہے؟ تو یعنی اس سے معلوم ہوا کہ بیان کرتے وقت گرفت ہو سکتی ہے، خاص طور پر ایسی خوبیاں جو مرنے والے میں نہ ہوں، تو فرشتے سرزنش کرتے ہیں کہ کیا تو واقعی ان خوبیوں کا مالک ہے، حالانکہ وہ ان خوبیوں سے محروم ہو۔ تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان صرف آنسو آنسو رو لے، کسی کی خوبیاں بھی بیان نہ کرے، اور اپنا غم جو ہے وہ آنسوؤں سے ہلکا کرے، منہ سے کچھ نہ بولے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے جو حسن درجے کی ہے،
اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مرنے والا مرتا ہے تو اس پر رونے والے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ہائے پہاڑ، ہائے میرے سردار، یا اس قسم کے اور الفاظ، تو اس میت پر دو فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں، وہ اسے سینے میں مکے مارتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا تو ایسا ہی تھا؟ تو اس سے یعنی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کو بہت جو ہے احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور جو اس کا مرنے والا اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کے پیچھے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو اس جانے والے کے لیے بھی عذاب کا باعث بن جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے موقعوں پر صبر نصیب کرے اور ہمارے جانے والوں کی بھی اللہ رب العزت بخشش فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔